السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ عید کی خوشیوں کے خوبصورت موقع پر تمام دیکھنے والوں کو دنیا نیوز کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ ہمارے ساتھ آج جو عید اسپیشل شو میں شخصیت موجود ہیں وہ پاکستان کی انتہائی متحرک سیاسی شخصیت جن کا موجودہ پولیٹیکل سینیریو میں بڑا امپیکٹ ہے، رانا ثناءاللہ، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ خیر مبارک، اور آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ بہت شکریہ۔ اور جو ہمارے سامعین اور ناظرین ہیں ان کو بھی میری طرف سے بھی اور باقی سب فیملی کے لوگوں کی طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ رانا صاحب، اقتدار کے ایوانوں میں سال بھر رہنے والی سیاسی شخصیت کی عید کیسی گزرتی ہے؟ دیکھیں، ہماری عید جو یعنی پولیٹیکل سائیڈ پہ لوگ اور پھر خاص طور پہ جنہوں نے الیکشن لڑے ہیں، آگے لڑنا ہے، تو ان کی عید ہو یا آف ڈیز ہوں یعنی ویکینڈ پہ، تو وہ ایک جیسا روٹین ہی رہتا ہے، اور اس میں بنیادی جو چیز ہے وہ لوگوں سے ملنا ملانا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب آپ یعنی اگر آپ منڈے ٹو فرائیڈے جو ہے وہ آپ لاہور میں ہیں یا اسلام آباد میں ہیں، تو ویکینڈ پہ جو سیٹرڈے سنڈے ہے، یا پھر جب کبھی عید کی چھٹیاں ہو گئیں یا کوئی اور تہوار یا کوئی اور ایونٹ ہوا، تو اس میں بھی پھر وہی جو ہے وہ روٹین رہتا ہے کہ ہم اپنے جو ہے وہ حلقے میں، اپنے شہر میں کوئی لوگوں کی خوشی میں شامل ہو گئے، اگر کسی کے کوئی خدا نخواستہ کوئی غمی ہوئی ہے تو اس کے افسوس کے لیے چلے گئے، یا پھر اپنے ڈیرے اپنے مین آفس میں بیٹھ گئے، وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو ہمارا ان دنوں میں ویسے نہیں ہوتا جیسے عام لوگوں کا، یا جن لوگوں کا یہ یعنی لائف سٹائل یا مصروفیت نہیں ہے کہ جی چھٹیاں ہوئی ہیں تو چلو جی کسی جو ہے وہ گھومنے چلے جائیں یا اپنا کسی جگہ سیر کے لیے چلے جائیں، یا کوئی جس طرح سے کوئی مری ہے یا کوئی دوسرا معلوم جبہ ہے، یا تو آخری مرتبہ رانا یا صاحب، بیرون ملک ہے، آخری مرتبہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کہاں اور کب گھومنے گئے ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ تقریباً نہیں، ویسے میں یہ کوشش کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو بات ہے نا کہ جی ٹائم نہیں ملتا، یہ ایسے بہانہ ہوتا ہے۔ اچھا، سیاستدان کے پاس ٹائم ہوتا ہے؟ نہیں، جو آپ نے کام کرنا ہے اس کے لیے ٹائم ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ نے جن چیزوں کو مینیج، یعنی میں نے مصروف ترین لوگوں سے کے متعلق بھی میری آبزرویشن یہ ہے کہ جو کام کرنا ہوتا ہے نا اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے، جو نہیں کرنا ہوتا اس کے لیے بہانہ ہوتا ہے کہ جی بڑی مصروف۔ رانا صاحب، سیاست اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فیملی کا آپ کے اوپر حق ہے، تو فیملی کے ساتھ آدمی کو ونس اے ایئر کوئی ہفتے 10 دن کے لیے جو ہے وہ ضرور ٹائم نکالنا چاہیے، اور وہ میں کرتا ہوں۔ رانا صاحب، آج کا سیاستدان جو ہے، ایک عام تاثر یہ ہے، ایک پرسیپشن ہے کہ آج کا سیاستدان شاید اتنا طاقتور نہیں جتنا آج سے چند سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ کیا یہ ایک مس پرسیپشن ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں طاقتور جو ہے وہ سیاستدان اس لیے نہیں ہے کہ سیاستدان اپنے رولز آف گیم طے نہیں کر سکے۔ دیکھیں نا، اگر سیاستدان کا دشمن سیاستدان ہی ہو اور ان کے درمیان چند بنیادی چیزوں پہ سمجھوتا نہ ہو کہ انہوں نے یعنی ریڈ لائنز جو ہیں وہ ڈرا ہونی چاہیے اور ان کا احترام بھی ہونا چاہیے، ان کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہارڈ لائنر سیاسی شخصیت رانا ثناءاللہ اچانک گزشتہ 1.5-2 برس کے دوران ان کی جو مزاج میں ایک بڑی تبدیلی دیکھی جاتی ہے۔ آپ جس طرح کے بیانات آپ کے سیاسی طور پہ آتے تھے، اب آپ کے مزاج میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ اب آپ اپنے ایک بہت بڑے حریف کے حوالے سے بڑا نرم رویہ رکھتے ہیں، اگرچہ آپ پہلے بہت اس حوالے سے کرٹیکل انداز میں بات کرتے تھے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ
یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. میرا اگر مخالف ایوان اقتدار میں بیٹھا تھا، وزیر اعظم تھا، وہ ہمیں گرفتار کرواتا تھا، ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنواتا تھا، تو جس جرت کے ساتھ اور جس وگر کے ساتھ اس وقت للکارنے میں مزہ تھا، اب اگر وہ جیل میں بیٹھا ہے تو میرا کبھی یعنی یہ دل نہیں چاہا کہ میں اس کے اوپر کوئی تانا زنی کروں. ٹھیک ہے، وہ جیل میں اگر ہے تو وہ اپنے کیے کے اوپر ہے. یہ میں ضرور کہوں گا کہ وہ اپنے کیے کے اوپر ہے. اس کی اپنی پالیسیاں بھی ہیں، اور اس نے کچھ معاملات بھی ایسے کیے کہ ایک طرف وہ کرپشن کی مخالفت میں دہائی دیتا رہا، ہمیں چور ڈاکو کہتا رہا، ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بناتا رہا، اور دوسری طرف وہ خود جو کرتا رہا وہ 90 ملین کا جو کیس ہے. لیکن پھر بھی جب وہ جیل میں ہے تو میں اسے اس انداز سے لتاڑنے اور تانا زنی کرنے کے حق میں نہیں ہوں. تو پارٹی کی طرف سے پریشر نہیں ہوتا؟ کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کی تو شاید مجبوری نظر آ رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ لائن لینی ہے، تو آپ پر نہیں پریشر آتا کہ دیکھیں آپ کے ساتھ تو یہ کچھ ہوا پھر بھی آپ خاموش رہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، نہیں، جو بات اصولی طور پہ کرنے والی ہوتی ہے وہ تو اب بھی کرتے ہیں، اور وہ کرنی چاہیے، وہ ہمارا حق بنتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کا مخالف جو ہے وہ اگر یعنی اب دیکھیں نا، وہ مثال کے طور پہ وہ جب ہم جیل میں ہوتے تھے تو وہ ہماری ملاقاتیں بند، ہمیں گھر کا کھانا نہیں آنے دینا. ادھر امریکہ میں کھڑے ہو کے اسپیچ کر رہے ہیں کہ جی میں جا رہا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ میاں نواز شریف کے سیل میں جو ہے وہ پتہ نہیں پنکھا لگ گیا ہے کہ اے سی لگ گیا، میں جاؤں گا، میں اتاروں گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک اپنا جو ہے وہ یعنی ظرف ہے. کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ میاں نواز شریف کے نے کبھی اس کے متعلق جو ہے وہ کبھی یہ کہا ہو کہ جی اسے آپ یہ سہولت نہ دیں، یا اس کے خلاف یہ کارروائی کریں، یا اس کے خلاف یہ کارروائی کریں. حالانکہ اگر مجھے اس کے یعنی پی ٹی آئی کے دور میں تکالیف پہنچی ہیں